زکات کے ساتھ ہمارے جملے کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں، اور ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا بھی ہم کو اور آپ کو اندازہ ہے۔ اس سے زکات کی قبولیت کا بھی ہم کو اور آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کے ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں یہ ہم کو خود پتا ہے۔ حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد وہاں سے آنے کے بعد حاجی کہلانے کا شوق نہ پوچھیے۔ اگر کسی نے کسی موقع پر حاجی کہنا چھوڑ دیا تو شاید اس سے بات و قطع تعلق بھی کر لیتے، تنقید کا اظہار بھی کرتے۔ یہ تو میرے ساتھ بھی گزرا ہے۔ اب اندازہ ایک لطیفے کے طور پر حضرت مولانا کیا کہتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکز کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا۔ حضرت یہی تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، ایک مسجد میں گاؤں کے چلے گئے تو سنت پڑھنے کے بعد ابھی وقت تھا جماعت میں، پہلے والے سے پوچھا، حضرت کو نہیں پہچانتے تھے لوگ، اور لوگ بھی ان کو نہیں پہچانتے، حضرت بھی نہیں پہچانتے تھے۔ پوچھا کیا نام ہے؟ آپ حاجی بولا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ حاجی بولا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ حاجی بولا۔ تو حضرت حکیم الامت سے پوچھا کرتے ہیں تو ایک بوڑھا آدمی کہا حاجی مولی صاحب تم نے تو ہم سب کا نام معلوم کر لیا، وہ وہاں کی زبان میں ہم کو آتی نہیں ہے، اور تم نے تو اپنا نام بتایا نہیں۔ تو محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکز نے کہا نمازی اشرف۔ سب لوگوں نے کہا حاجی بولا، حاجی بولا، حاجی بولا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکز نے کہا کہ نمازی اشرف۔ وہ بوڑھا جو ہے ایک دم پلٹ گیا، کہا کہ یہ کیا ہوا نمازی اشرف علی، آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی حکمت سے کہا کہ بھائی آپ نے زندگی میں کیا حج کیا تھا؟ آپ نے کیا حج کیا تو یہ اچھا بالغ ہونے کے بعد کتنی نمازیں پڑھی یاد رکھیں؟ کہا پڑھ رہے ہیں تو ہم بالغ ہونے کے بعد آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھے، تو ہم نمازی اشرف علی نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں اتنا کیا تو آپ جو ہے اپنے آپ کو حاجی کرتے ہیں۔ یہ میں نے بطور لطیفے کے سنایا۔ تو یہ مثال ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اللہ کی ذات سے قبولیت کی یقین رکھنا چاہیے، لیکن اس میں کتنا کیا ہے ہم کو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات سے، کہ ہم کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہماری یہ بات قبول ہو رہی ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو خود اللہ بھی اس عبادت کو کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بھی کرتے ہیں، اور خود اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم بھی اس عبادت کو کرو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ نماز کا وہ نہیں پڑھتے۔ نماز روزہ ہم کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، خالق کائنات روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح زکات ہم کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، جب مالدار ہے صاحب حساب ہے، اللہ زکات نہیں دیتے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کو اللہ خود کرتے۔ بڑھیا ہے، اس کے سامنے پڑھی تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی جو ہے درود و سلام کی ڈالی پیش کرو۔ اب دیکھیے کہ کیسی عبادت ہے کہ اللہ بھی اس میں شریک ہیں، انبیاء بھی شریک ہیں، فرشتے بھی شریک ہیں، اور سارے مومن بندوں سے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنی کثرت سے ہو سکے درود کی ڈالی آقا مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے۔ روزے اطہر پر جب آپ اور ہم حاضری دیں گے تو آقا مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو شخص میری قبر پر آئے اور وہاں آ کر کے درود و سلام کی ڈالی پیش کرے تو براہ راست میں ان درود کو سنتا ہوں۔ حاجی لوگ جاتے ہیں، معتمرین جاتے ہیں، اللہ ان کو موقع دیتا ہے، ہم سب کو اللہ بار بار اس کی سعادت نصیب فرمائے،
वहां की हाजिरी हम सबको अता फरमाए कि रोज़े अतहर के सामने से गुजरते हैं और दरूद सलाम की डाली पेश करते हुए गुजरते हैं। आकाए मदनी फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र के पास आकर जो मुझ पर दरूद पड़ता है मैं बराह रास्त उसको सुनता हूं। ये तो वहां अब जाहिर सी बात है सारे लोग जा नहीं सकते, तो नबी ने अपने उस उम्मती को भी महरूम नहीं फरमाया जो हमारी कब्र तक किसी वजह से हाजिरी ना दे सके और अपने वतन में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने दर में रह करके अगर वो भी दरूद सलाम की डाली पेश करेगा तो आकाए मदनी तक वो भी सलाम पहुंचेगा। कहा कि मन सल्ला अलैया इंद कब्री समिअतुहु वमन सल्ला अलैया नायन उबलिगतुहु, और अगर जो शख्स मेरे ऊपर दरूद सलाम की डाली मेरे गायबाने में भेजता है, मेरी आदमी मौजूदगी में भेजता है, तो मैं मुझ तक वो दरूद की सलाम की डाली मुझ तक पहुंचाई जाती है। ये आकाए मदनी अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने ऐसी मजलिस में हमको और आपको शिरकत करने का मौका दिया है, और हम शुक्रगुजार हैं जनाब मुफ्ती खालिद नदीम साहब के, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और जितने भी दरूद का आज से सिलसिला यहाँ जारी होने जा रहा है, अल्लाह उन सब दरूदों में उनका हिस्सा लगाकर उनकी तरफ से भी मुंजुमला सारे दरूदों को उनकी तरफ से भी आकाए मदनी की खिदमत में पहुंचाए और उसका सिला उनको अता फरमाए कि उन्होंने कोशिश की और इन अकाबिरीन को जो हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ फरमा है उनके जरिए से आज दरूद की मजलिस का आगाज हो रहा है। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे सबसे पहले अपनी जात से कि अल्लाह मुझे भी कसरत से दरूद पढ़ने वाला बनाए और आपको भी कसरत से दरूद पढ़ने वाला बनाए, और जब कभी भी ये मजलिस मुनाकिद हो और आपके कानों तक ये खबर पहुंचे, अल्लाह मुझे भी और आप सभी हजरात को इस जैसी मजलिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी कह दी हमने। असलन तो हमारे दरमियान दो बुजुर्ग हस्ती बैठी हुई हैं, हजरत मौलाना मुमताज साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया, और हम सब के पीरो मुर्शिद हैं मौलाना जाहिर हुसैन साहब लतीफी दामत बरकातुहुल आलिया। इन हजरात से असल मुस्तफीद होना है, लेकिन नाचीज को हुक्म दिया गया तो मैंने जो है ये चंद बातें जस्ता जस्ता आपको सुना दी हैं, इस नियत के साथ कि सबसे पहले अल्लाह हमें अमल की तौफीक बख्शेंगे, फिर उसके बाद आपको अल्लाह इनायत फरमाए। अब इसके बाद जो है हजरत मौलाना मुमताज साहब जो असल इस मजलिस के रूह रवा की हैसियत रखते हैं, उनका इस उन्वान पर खिताब होगा, फिर उनकी हिदायत के मुताबिक और हजरत मौलाना जाहिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की हिदायत के मुताबिक कितने दरूद हमको आज पढ़ने हैं वो तय किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह हम लोग दरूद की मजलिस में शरीक रहेंगे।